بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہاں پر افسوس دکھ جو بھی کہا جائے وہ اپنی جگہ پہ مناسب ہے۔ جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، مجھے عام طور پر اس قسم کے معاملات میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ چونکہ ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، عالم دین تھے، مفتی تھے، ایک پارٹی کے جو تھے یہ سیاسی کارکن بھی تھے اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی تھے۔ اب ایک دن میں کوئی مفتی نہیں بنتا، بہت بڑا نقصان ہے اپنی جگہ پہ۔ مفتی عبدالشکور صاحب کے اس ناگہانی وفات کے بعد یہ جو سیٹ خالی ہو گئی ہے قومی اسمبلی کی، اس سیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس پہ دوبارہ الیکشن ہوگا اور الیکشن کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہوگا، اور یہ خرچہ جو ہے ہم غریب عوام میں سے ہی لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے اچانک نقصانات سے بچائے۔ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور تھے اور حج کے سارے معاملات بھی ان کے سپرد تھے۔ اب چونکہ حاجی جو ہیں وہ جائیں گے حج پر، تو اس وقت تک یہ جو وزارت ہے یہ پھر واپس شہباز شریف صاحب کے پاس چلی جائے گی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلی جائے گی، جو اپنی جگہ پہ ایک اور بحران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے بھی محفوظ فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آڑ میں ہمارے اس سال حاجی بیچارے حج پر نہ جا سکیں۔ ناظرین، مرنا رائے حق ہے، کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پر نہیں رہے گا، سب نے فوت ہو جانا ہے۔ مگر ہمیں افسوس ہے کہ اگر دنیا دار کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو، کسی سبجیکٹ میں اس نے ماسٹر کیا ہو، ایم فل کیا ہو، ڈاکٹر ہو، تو اس کے اوپر ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، اسے کیا پتہ دین کا، اسے کیا پتہ امانت کا، اسے کیا پتہ دیانت کا، اور امانت اور دیانت داری کا جو مقام ہے ان کا دنیا داروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ وقت نکالتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے۔ دوستو، مفتی عبدالشکور صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ ہمیں ان سے جو گلے شکوے اور جو ان کے ساتھ ہمارے معاملات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، مگر ان کے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ان کے ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے اور مذہبی تعلیم کے حامل شخصیت ہونے کی حیثیت سے جو ان کی زندگی کے اندر تضادات تھے، جو ان کے قول و فعل میں تضادات تھے، ان پہ بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تاکہ جو ہمارے اس قسم کے انسٹیٹیوشن ہیں جہاں سے ہمارے مفتیان کرام نکلتے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کو اپنے سلیبس پہ نظر ثانی کا موقع ملے۔ میری یہ ویڈیو جو ہے ان تمام اداروں کے لیے ہے جن اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مفتی بنتے ہیں، علماء اکرام بنتے ہیں اور باہر نکل کے عملی طور پر عملی زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ اب میرا ان تمام اداروں سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ یہ بتائے گا کہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ سرکاری گاڑی کو اور سرکاری پیٹرول کو اپنی نجی ذاتی ضروریات کے لیے کیوں استعمال کر رہے تھے؟ کیا یہ بددیانتی، یہ چوری نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہر ایک سرکاری افسر جس کو گاڑی ملتی ہے اس کو گورنمنٹ ساتھ ڈرائیور بھی دیتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ چاہے بھلے گاڑی چلانا جانتا ہے چاہے نہیں جانتا، گاڑی چلانا ڈرائیور کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ جہاں جس وقت سرکاری طور پر جائے، گاڑی جو ہے وہ سرکاری ڈرائیور چلا کے لے کے جائے۔ اس کیس میں کیا کوئی یہ بندہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب نے اپنے ڈرائیور کو گھر کیوں بھیجا؟ کیا وہ چیز تھی جس کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے؟ ایک طرف تو یہ اپنی جگہ پہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو اس کے سرکاری امور کو انجام دینے کی اجازت نہ دینا، یہ ایک وزیر کی حیثیت سے انہیں کس نے کہا تھا؟ دوسری طرف یہ ہے کہ کیا یہ موصوف مرحوم محترم جناب مفتی عبدالشکور صاحب نے کبھی زندگی میں ڈرائیونگ لائسنس لیا بھی تھا؟ اگر لیا تھا تو کہاں سے لیا تھا؟ نہیں لیا تھا تو کیا یہ جو ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے ان کی زندگی کے اندر تضاد نہیں ہے؟ کیا ہم اس قسم کی باتیں، ہمارے جو دنیا دار ہیں ان کو تو چھوڑیں، ان کے تو سارے کے سارے کام ہی کمزوروں والے ہیں، یہ جو ہمارے طاقتور ہیں ان کے کام کیا ہیں؟
مفتی عبدالشکور صاحب جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس پارٹی کا جو ایک عام نعرہ ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ہے۔ اب ایک عام رکن ہو پارٹی کا، دنیا دار ہو، جس کی تعلیم نہ ہو، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خیر ہر کام میں اس کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نہیں جانتا، جبکہ یہ سارے کے سارے علماء اسلام ہیں، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کے اس جاننے کے باوجود میرا سوال جو ہے وہ جتنے علماء پیدا کرنے والے ادارے ہیں، کیا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس نہیں دیتے کہ وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں پوری رکھیں، اپنے اخلاقی معیار کو، اپنے سارے کے ساری چیزوں کو برابر توجہ دیں؟ اب ان موصوف مرحوم کی وجہ سے جو دوسری طرف سے بھلے وہ اوور سپیڈ آ رہے تھے، بھلے وہ جس سپیڈ سے بھی آ رہے تھے، یہ ان کے کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی میں ان کی گاڑی اگر لگی ہے تو اس کے اندر جو دو شدید زخمی پڑے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپنی خالی ہونے والی سیٹ پہ الیکشن کروا لے گی، وزیر اور بن جائے گا، مگر وہ جو شدید زخمی پڑے ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کی چوٹوں کا کون علاج کرے گا؟ کیا ان کے مدارس جو ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے جو ہیں وہ تکلیف میں آئیں گے؟ دنیاوی تعلیم دینے والے ادارے جو ہیں وہ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی چیز نہیں بتاتے، یا دنیاوی تعلیم دینے اداروں اداروں میں سے فارغ التحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس اگر کچھ اپنے جو ان کے معیارات ہیں ان میں کسی کمی کوتاہی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر تنقید تو چلو بنتی ہے، جی ان کو علم نہیں تھا یا یہ دنیا دار تھے، ان کو پتہ نہیں۔ مگر ہمارے جو دینی تعلیم دینے والے ادارے ہیں جہاں سے یہ مفتی جو ہوتی ہے وہ فائنل سٹیج ہوتی ہے، اس سے آگے ان کی میرے خیال میں اب تک میرے علم کے مطابق کوئی ایسی ڈگری نہیں جو مزید انہوں نے لینی ہو۔ جب یہ ایک آخری سٹیج پہ یعنی پروفیسر سے ڈاکٹر سے بعد پھر یہ حالت ہو ان کی کہ ان کو ایک تو اپنا لائسنس لینا جو ہے وہ یہ گوارا نہ کریں، دوسرا ایک سرکاری گاڑی اور سرکاری گاڑی کے پیٹرول کو جو ہے وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہوئے کوئی شرم نہ محسوس نہ ہو، تو پھر ان کے اور دنیا داروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ان کو اپنے اس فرق کو جو ہے وہ واضح کرنا ہوگا، ان اداروں کو سوچنا ہوگا جو ادارے اپنے اسٹوڈنٹس کو مفتی بنا رہے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست جو ہیں یہ ویڈیو ایسے اداروں تک ضرور پہنچائیں گے جن اداروں سے نکلنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کی جو اصلاح ہے وہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو عمل ہے ان کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک گاڑی جب ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اس کو مرمت کروانے پر، یقیناً امید ہے کہ یہ گاڑی جس گاڑی کو موصوف نے تباہ کیا ہے وہ اب کوٹ کباڑ کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ ریاست پاکستان جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ الگ سے ہوگا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔